سمر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سمر، پنکی کی کہانی، اس کے در پردہ حقائق اور اب تک کی تحقیقات کے نتیجے میں جو کچھ منظر عام پر آیا ہے وہ تو ذرا ہم سے شیئر کیجیے گا۔ جی انور رضا بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ اب تو تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور پنکی کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ظاہر ہے اس کی 10-12 سال کی عمر میں وہ لاہور جو ہے وہ شفٹ ہوئی تھی جب والدین کے درمیان ناچاکی ہوئی، اور والدہ کے ساتھ وہ لاہور شفٹ ہوئی۔ اس کے بعد اسے شوبز انڈسٹری میں آنے کا شوق بھی تھا، اور اسی دوران جو ہے اس کی جب کمپلیٹ ہوئے تقریباً شادی جو ہے اس کی پہلی شادی رانا ناصر نامی شخص سے ہوئی تھی جو کہ ڈرگ ڈیلر تھا، اور اس کے بعد ہی اس کو ڈرگز کے معاملات کا اندازہ ہوا۔ پھر جب اس سے شادی ختم ہوئی تو اس وقت تک وہ کوکین ملکہ جو ہے وہ بن چکی تھی تقریباً۔ اس کو ڈرگز کا پتہ تھا کہ کیسے بنانا ہے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ پہلے ہی جو اس کے ہسبینڈ تھے سابقہ، انہوں نے اتنا زیادہ اس کو اویئر کر دیا تھا، تمام چیزوں میں نیٹ ورک میں انوالو کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی شادی جو ہے رانا اکرم جو کہ سی آئی اے کے پولیس آفیسر ہیں، ڈی ایس پی تھے، ریٹائرڈ اب ہو چکے ہیں، اور ایس پی رینک تک شاید گئے ہیں، لاہور میں جو ہے وہ رہے۔ تمام نیٹ ورک زیادہ تر جو ہے ان کا لاہور سے ہی چلتا رہا۔ کراچی میں ڈی ایچ اے کے علاقے، گزری، درخشاں، ڈیفینس، کلفٹن، یہاں اس کے مقدمات قائم ہوتے رہے۔ جیسے جیسے پولیس جو ان کے رائڈرز کو پکڑتی رہی، جیسے کہ سامنے آتے گئے تو پولیس نے ان کے خلاف مقدمات درج کیے، تو 2018، 19، 20 میں جو ہے اس کا نام منظر عام پہ آیا۔ 21 میں پھر ایف آئی آریں کٹنا شروع ہوئی ہیں۔ اب تک 20 سے 21 ایف آئی آریں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ 14 ایف آئی آروں میں یہ جیل کسٹڈی ہو گئی ہے، 2 میں یہ اب ریمانڈ پہ ہے، جس میں ایک بغدادی کا کیس ہے، قتل کا، جو اس کو ریمانڈ ملا ہے، جبکہ 22 مئی تک اب یہ پولیس ریمانڈ میں۔ پہلی جو ایف آئی آر جو شو کی گئی کراچی میں جب گرفتاری اس کی شو ہوئی ہے 12 مئی کو صبح 5:30 یا لگ بھگ 5 بجے کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے گارڈن تھانے میں، اور اس کے بعد اسی دن جو ہے 6-7 گھنٹے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے تو پھر جو ہے کھلبلی مچتی ہے کہ جو منشیات فروش خاتون ہے اس کے لیے اتنا پروٹوکول اور یہ انداز، بالکل نہ ہتھ کڑیاں نہ لیڈی اس کے ساتھ پولیس، لیکن لیڈی پولیس تھی، پیچھے تھی۔ لیکن جو ویڈیو منظر عام پہ آئی اس میں پھر اس کو جب ملکہ کوہن دکھایا گیا، ظاہر ہے پھر یہ کیس سامنے آیا، ہائی لائٹ ہوا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب اس پہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی بن چکی ہے، بن گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، دوران تفتیش وہ آپ نے میڈیا سے گفتگو بھی سنی ہوگی، وہ کہہ رہی ہیں کوئی شوبز اور اہم سیاسی شخصیات بھی انوالو ہیں، 869 موبائل نمبرز بھی ہیں، 100 سے 150 کے قریب انہوں نے کہا میرے پرمننٹ جو خریدار ہیں۔ آخر یہ سارا نیٹ ورک کیسے آپریٹ ہوتا رہا؟ 8 برس تک کراچی جیسے شہر میں یہ منشیات کا دھندا ہوتا رہا۔ دیکھیں انور رضا صاحب، آپ اگر کراچی میں اس کا اگر یہ دھندا چل رہا تھا یا یہ گینگ اس کے یہاں سے ہی آپریٹ ہو رہے تھے، لیکن یہ نیٹ ورک تو لاہور سے آپریٹ کر رہی تھی نا، اور جو کہ ان کا جو ہسبینڈ تھا وہ تو پولیس والا تھا۔ اس کا مقصد لاہور کی پولیس، اب جو 4 سے 5 مقدمات لاہور کے سامنے آئے ہیں، وہاں کی پولیس بھی اتنی ذمہ دار ہے جتنی کراچی کی ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کراچی ہی میں اس کا نیٹ ورک تھا، اس کا اسلام آباد میں بھی نیٹ ورک ہے، اس کا لاہور میں بھی نیٹ ورک ہے۔ باقاعدہ سی آئی اے پولیس کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوئی، پھر بھاری جو رشوت دے کے یہ رہا ہوئی۔ اس کے بھائی جو ہیں وہ اس میں منشیات میں ملوث ہیں۔ آپ پی آئی این ایل جو لسٹ ہے اس میں ان کا نام ڈل چکا ہے، جس میں 2 اس کے سابقہ شوہر ایک اور ایک جو موجودہ رانا اکرم، رانا ناصر، اور اس کے دونوں بھائیوں کے شوکت اور ناصر کے نام، یہ چاروں کے نام اس میں شامل ہیں۔ یہ سارے ملوث تھے۔ پھر اس کے نیٹ ورک افریقہ میں بھی نیٹ ورک تھا، جو لاہور میں ہی وہ لوگ موجود ہیں جو غیر ملکی ہیں۔ اب اس میں 20 خواتین جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو منشیات فروشی میں ملوث ہیں، وہ بھی 20 لاہور کی ہیں۔ 869 نمبر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں رابطہ کاروں کے، جس میں 130 لگ بھگ جو ہے نا وہ کراچی کے تھے، باقی زیادہ تر تو تعلق مختلف شہروں سے ہے۔ تو رضا بھائی یہ ہم کہیں کہ جی یہ اسپیسیفک کراچی کو یہ ایبسولوٹلی ایسے ہی ہے، ظاہر ہے یہ پورے ملک میں یہ مختلف تھے، لیکن اب آپ بات مکمل کیجیے۔ لیکن یہ ملک میں یہ اکیلی نہیں کر رہی، یہ اکیلی نہیں کر رہی ملک میں کہ یہ اکیلی جو ہے نا ملکہ بن گئی اور باقی سارے چھوڑ دیے۔ آپ دیکھیں
یہ تو کیا ہوگا مجھے بتائیں، یہ کوکین استعمال کر رہی ہے یا یہ سپلائی کر رہی ہے، جو بڑے بڑے ڈرگس جو ڈیلر ہیں یا بڑے بڑے جو منشیات کے اڈے ہیں وہ تو اب بھی موجود ہیں، موجود ہیں. یہ آپ نے اس درست طرف کہا. کیوں نہیں توجہ دے رہے؟ درست ایک کہا. طرف ہائپ کریٹ ہوئی ہے، ہم نے اس طرف توجہ دے دی ہے، لیکن جو شہر کراچی کی اگر بات کر لیں، پاک کالونی میں جو منشیات کا اڈا ہے وہ کراچی کا سب سے بڑا منشیات کا اڈا ہے، جہاں سے یومیہ جو ہے لگ بھگ 1 کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی ہے، 30 کروڑ ماہانہ بنتا ہے، تو وہ کیوں نہیں بند ہو رہا؟ دوسرے مچھر کالونی میں منشیات کے اڈے ہیں، دیگر جو ڈی ایچ اے میں جو سپلائی ہو رہی ہے منشیات کی، وہ کیوں نہیں بند ہو رہی؟ آپ یہ چیزیں تو دیکھیں، ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں نا، ایک رخ دیکھ رہے ہیں، پنکی ٹھیک ہے جی، پنکی منشیات ٹھیک کہہ رہے ہیں فروش کہ تھی، یہ وہ سوشل میڈیا ہر پہ چیز ہائی تھی، لائٹ اس ہو گیا کا کیس اثر و اور اس نے رسوخ کچھ تھا۔ اس طرح کا بیان دے دیا، شاید اس لیے ہماری بھی توجہ اس کی طرف